اور جو بھی یہ ہماری کہانی کو سن رہے ہوں گے، اللہ کے ہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اور آگے یہ میری بہن لکھتی ہیں، ہم سب لوگ اپنے غم بھول گئے اور اس کے ساتھ مگن ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جی، مشکل کے بعد آسانی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن پاک میں کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جتنی آپ مشکل سے گزر رہی تھی اور شادی کے 3 مہینوں کے بعد جس طریقے سے آپ جس سچویشن سے گزری ہیں، آپ نے ہمت نہیں ہاری، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا آپ کو کرم کیا ہے۔ ایک رات انہوں نے صلاۃ الحاجات پڑھ کے سجدے میں جا کے خوب رو رو کر اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ کا بہت کرم اور شکر ہے کہ ہماری ہر پریشانی حل ہو گئی ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر سب کچھ چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو اتنے خوبصورت رنگوں میں بھر سکتے ہیں۔ تو کیا تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نظر نہیں آ رہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہیں۔ وہ جانتے ہیں تم نے کون سا دکھ آنسوؤں میں بہا دیا ہے اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھا ہے تمہارے دل کے 1000 ٹکڑوں کو بکھرتے ہوئے، وہ بھولے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ وہ طویل سجدوں کی کیفیت کو اس نے تمہاری ہر ایک دعا سنی ہے اور تمہارے صبر کا صلہ بھی لکھ دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں تمہارے یقین کے معجزے بھی دکھائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ اختتام میں مخلص دل ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھتے ہیں، اور تقدیریں بدلنے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہیں، اور تقدیریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اشارے پر بدل سکتی ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے جی میریکلز آف صلاۃ الحاجات اور استغفر اللہ۔ اور آج ہم بات کریں گے اپنی ویڈیو میں استغفر اللہ سے ریلیٹڈ اور صلاۃ الحاجات کا جو میریکل ہوا ہے، جو ان بہن کے ساتھ ہوا ہے، جنہوں نے اپنی خوبصورت سی کہانی کو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی آج کی ویڈیو میں۔ جیسے ان سسٹر کے لیے آسانیاں ہوئی ہیں، ویسے ہی سب پیاریوں کے لیے انشاءاللہ آسانیاں ہوں۔ اور جیسے کہ میں اپنی ویڈیو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ سب بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اور یہیں سے آج کی ویڈیو کو میں شروع کرتی ہوں۔ اور یہ جو میری بہن ہے یہ لکھتی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے آپ کی فیملی اور آپ بالکل خیریت سے ہوں گی۔ اللہ کا بہت شکر ہے جی، کرم ہے، بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کے لیے، پیار کے لیے۔ اور یہ لکھتی ہیں، آج ہم آپ سے اپنی سٹوری کو شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور اتنا ہی چاہوں گی کہ میری پرائیویسی رکھیے گا اور آئیڈینٹی کو ہائیڈ رکھیے گا۔ بے شک آپ بے فکر ہیں جی، میں کسی کی بھی آئیڈینٹی ان سے پوچھے بغیر کبھی بھی شیئر نہیں کرتی۔ اور باقی اپنی سٹوری کہہ رہی ہیں کہ ان کی میں جو سٹوری ہے وہ پوری میں شیئر کر دوں۔ اور یہ لکھتی ہیں، میری شادی 2016 میں ہوئی تھی۔ 2015 میں میرے ہسبینڈ سے میری ملاقات ہوئی ان کی ایک فرینڈ کے تھرو۔ وہ بھی شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے اور میرے گھر والے بھی میری شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ہم لوگ کی انڈرسٹینڈنگ ہونے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم شادی کریں گے، اور ہم نے اپنے گھروں میں بتا دیا، اور کچھ ہی مہینوں میں پھر ہماری شادی ہو گئی۔ بس 3 مہینے گزرے تھے کہ اچانک سے میرے شوہر کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہونے لگ گئی۔ جب چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ ان کی دونوں کڈنیز جو ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں۔ ہم لوگوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ہم کیا کریں اور کیسے ہوا، کب ہوا، ہم لوگوں کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے۔ ڈاکٹر سے پوچھا تو وہ بولے کہ یہ سائلنٹ ڈیزیز ہے اور بات بگڑنے کے بعد ہی پتہ چلتی ہے۔ ہم لوگ بہت روئے اور پریشان ہوئے، ہر ڈاکٹر ہر حکیم کے پاس گئے، لیکن سب نے ایک ہی جواب دیا کہ جب تک زندگی ہے تب تک ڈائلیسس کروائیں یا پھر کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو جائے تو ہی کوئی امید بچنے کی بن سکتی ہے۔ خیر ان کا ڈائلیسس شروع ہوا۔ ڈائلیسس جو ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ ڈیلی ہاسپٹل جا کے نیڈلز لگوا کے اپنے جسم کا پورا بلڈ جو ہوتا ہے اس کو فلٹر کروانا ہوتا ہے۔ اس پروسیس میں 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ ہفتے میں 3 بار کروانا پڑ رہا تھا۔ ہر سیشن کا جو خرچہ تھا وہ 3000 سے لے کے 4000 تک تھا۔ اور یہ کہتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کو جو تھا آفس سے لیو لینی پڑی اور بہت ہی زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ کمائی کا ذریعہ جو تھا، جو ان کی سورس آف انکم تھی، وہ بہت کم ہوتی جا رہی تھی۔ بس ان کے چھوٹے بھائی اور پاپا جو ہیں وہی کماتے تھے، وہی ٹریٹمنٹ کی دوائیوں کا اور وہی سب کچھ خرچہ وغیرہ ہو جاتا تھا۔ ہم بہت روتے اور پریشان ہوتے تھے، بس ایک ہی خیال آتا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ اور ظاہر ہے پریشانی کی تو بات تھی ان کے لیے، جیسے ان کی شادی کو بھی 3 مہینے ہوئے تھے اور 3 مہینوں بعد جس طریقے سے ان کی لائف بالکل چینج ہو گئی، اور یہ یہی سوچتی تھی کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میرے ہسبینڈ کے ڈاکٹر نے تو یہ بھی بات بولی کہ جب تک ان کا ٹرانسپلانٹ نہیں ہو جاتا آپ لوگوں کا کوئی بھی بچہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنی فیملی بھی ٹرانسپلانٹ کے بعد، اور وہ بھی 2 سال کے بعد ہی شروع کر پائیں گے۔
خیر ہم پریشان بھی ہوتے تھے اور دعا بھی کرتے تھے اللہ کوئی تو رستہ نکالے۔ اچانک سے یہ پریشانی چل رہی تھی اور یہ پریشانی بہت ہی غمگین طریقے سے سامنے آ گئی۔ میرے ہسبینڈ ایک دن بولے کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ جب ڈاکٹرز نے چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ دونوں آنکھوں کا ریٹینا اپنی جگہ سے ڈیٹیچ ہو گیا ہے ڈائلسس کی وجہ سے۔ ہم کو لگا کہ اب شاید ہم یہ سب برداشت نہیں کر پائیں گے اور اپنا مینٹل بیلنس کھو دیں گے۔ آئی اسپیشلسٹ نے کہا کہ آپریشن ہم کر دیں گے بٹ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ویژن بھی واپس آئے گا۔ جیسے ہی کچھ پیسوں کا انتظام ہوا تو ایک آنکھ کا آپریشن کروایا اور اس میں کوئی خاص سدھار نہیں ہوا۔ ایسے ہی غم اور فکر میں دن رات کٹ رہے تھے۔ ایک دن ہم نے یوٹیوب پر استغفر اللہ کے بارے میں ایک ویڈیو دیکھی اور معلوم چلا کہ کثرت سے استغفر اللہ کرنے سے سب مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ بس میرے پاس دعا کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جو سب کچھ تھا وہ کنارہ کر کے ہم سے ڈیلی 1000 اور 3000 استغفر اللہ کرتے تھے۔ اپنے ہسبینڈ کو بھی کہا کہ ڈائلسس کے دوران پڑھا کریں۔ کچھ ہی دن ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں گڈ نیوز ہے اور خوشی بھی ہوئی اور حیرانی بھی ہوئی، جبکہ ڈاکٹرز اس چیز سے انکار کر چکے تھے کہ 2 سال تک ہم اس بارے میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب ہم الٹرا ساؤنڈ کے لیے جاتے تھے بس اللہ پاک سے یہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ پاک اولاد دینا تو صحت والی دینا اور لمبی زندگی والی دینا اور حفاظت کے ساتھ دینا۔ کچھ ہفتوں کے بعد کسی سے ہم نے سنا کہ حجامہ ایک بہت ہی اچھا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کسی بھی بیماری کے لیے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو ان کی آنکھوں اور کڈنی کے لیے حجامہ شروع کیا۔ کڈنیز پہ تو کچھ خاص اثر نہیں ہوا کیونکہ بیماری جو تھی وہ بالکل آخری سٹیج کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے ایک آنکھ کا جو ریٹینا تھا وہ خود بخود اٹیچ ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے جب دیکھا تو وہ حیران ہوئے کہ دوسری آنکھ میں بغیر آپریشن کے ریٹینا کیسے اٹیچ ہو گیا۔ سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ یہ سب دیکھ کے ہم کو لگا کہ استغفر اللہ کی برکت سے اللہ نے مدد کرنا شروع کر دی ہے۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد اللہ نے ہمیں ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا۔ میری بہن آپ کی یہ جو کہانی ہے نا پڑھتے ہوئے یقین جانے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اور اللہ پاک آپ کے بیٹے کو لمبی زندگی دیں، صحت دیں۔ اور آگے یہ میری بہن لکھتی ہیں ہم سب لوگ اپنے غم بھول گئے اور اس کے ساتھ مگن ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جی مشکل کے بعد آسانی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن پاک میں کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جتنی آپ مشکل سے گزر رہی تھی اور شادی کے 3 مہینوں کے بعد جس طریقے سے آپ جس سچویشن سے گزری ہیں، آپ نے ہمت نہیں ہاری، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا آپ کو کرم کیا ہے۔ اور آگے یہ لکھتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کا ڈائلسس کنٹینیو تھا، وقت گزرتے گزرتے 3 سال بیت گئے اور پھر ایسا ہوا کہ میرے ہسبینڈ اپنا جو پیشنس تھا وہ کھونے لگ گئے۔ ظاہر ہے بہت زیادہ پریشانی کے حالات تھے، ان کا پریشان ہونا بھی بنتا تھا اور عمر بھر کیسے ڈائلسس پہ گزارا کریں گے یہی سوچتے رہتے تھے۔ پھر ایک رات انہوں نے صلاۃ الحاجات پڑھ کے سجدے میں جا کے خوب رو رو کر اللہ سے مدد مانگی، اور اس رات وہ بہت ہی زیادہ روئے سجدے میں جا کر، اور ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے اور ان کے رونے اور گڑ گڑانے کی آوازیں ہم کو سنائی دے رہی تھی۔ ان کا رونا سن کے گھر میں سب رو پڑے، ہمیں ان کی آوازیں جو تھیں ہمارے کمروں تک آ رہی تھی۔ اگلے ہی دن میرے ہسبینڈ کے ڈاکٹر کی کال آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایک پیشنٹ آیا ہے، ایکسیڈنٹ پیشنٹ آیا ہے اور وہ ڈیڈ ہو چکا ہے، تمہارے کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو سکتی ہے، بس ایک بار ہاسپٹل آ کے بلڈ گروپ میچ کروا لو۔ ہم لوگوں کی خوشی کی انتہا اتنی زیادہ تھی، اسی دن وہ ایڈمٹ ہوئے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان کا آپریشن سکسیس ہوا، اور الحمدللہ آج آپریشن کو 2 سال ہونے والے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ نے کرم کیا کہ اب ان کی جاب بھی شروع ہو گئی ہے، سیٹ بھی مل گئی ہے جہاں پہ ہم چاہتے تھے، اور گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اللہ کا بہت کرم اور شکر ہے کہ ہماری ہر پریشانی حل ہو گئی ہے۔ جو بھی میری کہانی سن رہے ہوں گے میں یہی کہنا چاہوں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں اور صلاۃ الحاجات کے نوافل بھی پڑھتے رہا کریں، نماز کی ادائیگی کریں اور قرآن پاک کو بھی سمجھ کے پڑھنا شروع کریں اور دعا کیا کریں اور اللہ سے مانگا کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو ضرور سنتے ہیں۔ میری بہن آپ کی اتنی خوبصورت سٹوری ہے، اور آپ چاہیں تو اپنے طریقے سے جیسے بھی آپ کو آسان لگے آپ میری کہانی کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ کسی بھی پریشان دل کی پریشانی دور ہو جائے، اور ان کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اور یہ لکھتی ہیں آگے ان کے لیے، ان کے بیٹے کے لیے، ان کے ہسبینڈ کے لیے بہت بہت ساری دعائیں کریں آپ سب لوگ جو میرے الفاظ سن رہے ہیں اس ٹائم، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کے لیے آسانیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں،
اور اللہ ताला इनके बेटे की लंबी ज़िंदगी करे, इनके हस्बैंड का साया इनके सर पर हमेशा बना रहे और ये खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपने अपनी इतनी खूबसूरत सी मोटिवेशनल सी जो स्टोरी थी हमारे साथ शेयर की। और अल्लाह ताला आप सबको अजर दें कि आप लोग अपनी इतनी खूबसूरत सी कहानियाँ जो हैं हमारे साथ मोटिवेशनल जो आपकी स्टोरीज़ हैं आप लोग शेयर कर रहे हो। और यकीन जानो इन स्टोरीज़ के बाद जितनी दुआएं आप लोगों को मिलती हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब पर अपना बहुत बहुत करम करेंगे। और यही आपको कहना चाहूँगी कि हिम्मत कभी भी ना हारें। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर जगह आप लोगों को कहा है, जहाँ पर अल्लाह ताला ज़रा सी सख्ती कर रहे हैं वहीं पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं बहुत गफूरुर रहीम हूँ, मैं अरहम राहिमीन हूँ। और अल्लाह ताला से मांगे, देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत बहुत करम करते हैं और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। आप लोग यकीन रखें, आप लोगों की जो भी दिल की बात है आप लोग अल्लाह ताला से करें। कोई भी परेशानी है, कोई भी दुख दर्द गम तकलीफ़ है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल का हाल अल्लाह को सुना दो। अल्लाह के सिवा कभी किसी से कुछ ना कहो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ बैठ के बातें करो। यकीन जानो अल्लाह ताला आपको फ़ौरन जवाब देते हैं। अल्लाह ताला आपके दिल की हर बात सुन रहे होते हैं। जो आप शायद अपने ज़हन में तसव्वुर कर रहे होते हैं ना, वो भी अल्लाह ताला जानते हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि तुम जैसा गुमान करोगे मेरे बारे में मैं तुम्हें वैसे ही मिलूँगा, तुम मुझे वैसा ही पाओगे। तो अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मुश्किल के बाद आसानी है। मैं बार बार ये बात इसीलिए कह रही हूँ, अगर आप परेशान हो जाती हैं तो प्लीज़ परेशान ना हुआ करें। अल्लाह ताला पे तवक्कल रखें, यकीन रखें। देखें अल्लाह ताला मौजिज़ात करते हैं, क्यों नहीं करते। अल्लाह ताला वसीले बनाते हैं, लेकिन आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और देखें कभी भी किसी शिर्क में मुब्तला ना हो। सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हैं वो एक हैं, वो वाहिद हैं। और अल्लाह ताला बहुत बहुत गफूरुर रहीम है। अल्लाह ताला 70 माओं से भी बढ़कर आपको चाहते हैं। अल्लाह ताला से बढ़कर आपको कोई चाह ही नहीं सकता, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है तो उस पे शुक्र अदा करें। और देखिए अगर आपकी सेहत है, अगर आप अपने हाथों से काम कर रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी के हर काम को, हर एक बात को आप खुद कर रहे हैं, तो इससे बढ़कर नेमत आपकी ज़िंदगी के लिए मेरे ख्याल से कुछ हो ही नहीं सकती। अगर आप उठ के नमाज़ पढ़ रहे हैं, वुज़ू कर रहे हैं, अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं, सजदा अदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने अगर आपको सजदे की तौफीक दी है, इससे बढ़कर नेमत कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको मैं कहना चाहूँगी, आप लोग परेशान हैं, अगर किसी भी दुख दर्द गम तकलीफ़ में हैं, तो अल्लाह के करीब हो जाएं, अल्लाह से बात करें, अल्लाह ताला को दोस्त बना लें। अल्लाह ताला से बढ़कर आपका कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता। और देखें अल्लाह ताला ने जिस तरीके से ये जो भी मेरी बहनें मेरे साथ अपनी कहानियों को, अपनी मोटिवेशनल स्टोरीज़ को शेयर करती हैं, जिस तरीके से अल्लाह ताला इनके लिए मौजिज़ात करते हैं, करम करते हैं, आप सबके लिए भी हो जाएंगे। आप लोग यकीन रखें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से बात करें, अल्लाह ताला से दोस्ती कर लें। उम्मीद करूँगी कि आज की जो खूबसूरत सी मोटिवेशनल स्टोरी थी आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत सारी दुआएं करनी है आपने इनके लिए और मेरी तरफ से और इन बहन की तरफ से आप सबके लिए बहुत बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक बहुत नेक नसीब करें मेरी सब प्यारियों के लिए। जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। जिनकी औलाद है अल्लाह ताला उनकी औलाद को फरमा बरदार बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वायरीज़ हो या अगर आप अपनी कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहें तो आप इंस्टा पे मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। इंस्टा की जो आईडी है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। हसनैन और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।